ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے، مطلب ایسے ایسے اشعار گزرے ہیں، مطلب آپ اس کے اگر فن کو دیکھیں، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اسپیشلی انیس میں اور غالب کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے افکار کی جس نہج پہ جا کے لکھا ہے، اللہ اکبر، مطلب شاید ہی کوئی آ، ایسی وجدانی کیفیت آپ کو اسپیشلی ہمارے شعراء حضرات میں ملے۔ یہ بہت نایاب ایک شعر ہے، غالب کا شعر ہے، اب اس میں ذرا آپ اس کی وہ اسکیچنگ دیکھیے گا یا اس کا تھیم دیکھیے گا یا اس کے پیشن کا، جنون کا وہ لیول دیکھیے گا۔ کہتا ہے کہ آ، میں اگر ترنم کے ساتھ اسد ہم وہ جنو جولاں گدائے بے سر و پا ہیں، اسد ہم وہ جنو جولاں گدائے بے سر و پا ہیں، کہ ہے سر پنجۂ مژگان آہو پوشت خار اپنا، کہ ہے سر پنجۂ مژگان آہو پوشت خار اپنا، اسد ہم وہ جنوں جولاں گدائے بے سر و پا ہیں، کہ ہے سر پنجائے مژگان آہو پشت خار اپنا۔ کہتے ہیں کہ مطلب آپ حسن کو اگر دیکھیں، اسپیشلی آپ ہمارے شعراء حضرات کو دیکھیں، جتنوں نے بھی حسن پہ لکھا، فیض نے بہت اچھا لکھا، وہ جس کی دید میں لاکھوں مسرتیں پنہاں، ایک حسن کی ایک کیفیت بیان کی، اور ایک اس سے اٹھنے والی جو دیدنی پیدا ہوتی ہے اس کو لکھا۔ لیکن غالب جو ہے وہ اپنے اس فن میں بہت ممتاز اور بہت ایک یونیک چیز نظر آیا۔ حسن پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جتنی ہمارے لوگوں نے، ہمارے ادیبوں نے، مفکروں نے یا شعراء نے حسن پہ لکھا، تو حسن ہمیشہ جو ہے وہ ڈومیننٹ رہا پیشن کے اوپر، جنون کے اوپر، اور جو عشق ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نچلے درجے پہ رہا، اور حسن اس کے اوپر ڈومیننٹ رہا۔ یعنی جو حسن ہے، جو عشق ہے، وہ محتاج نظر آیا ہمیں حسن کا، لیکن غالب کے ہاں آ، حسن کی جو ڈومیننسی ہے وہ پیشن کے اوپر غالب نہیں ہے، حسن کی آ، جو فوقیت ہے وہ عشق کے اوپر نہیں ہے، عشق کا اپنا ایک الگ مقام ہے، اور حسن تو غالب کے ہاں بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کہتا ہے کہ غالب ہم وہ جنوں جولاں گدائے بے سر و پا ہے، کہ میں ایسا گدھا ہوں جس نے جنوں کو اڑا ہوا ہے، جس نے اپنے پیشن کو اڑا ہوا ہے، اور حسن اس کے سامنے کس طرح کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہے سر پنجائے مژگان آہو پشت خار اپنا۔ اب مژگان آہو کیا ہے کہ ایک شکاری جو ہے جب وہ شکار کرتا ہے اور وہ فائنلی جب اٹیک کی پوزیشن پہ ہوتا ہے اپنے شکار کے اوپر، تو وہ ایک آنکھوں سے ایک بڑا ہی گہرا کنیکشن باندھتا ہے اس کے ساتھ، یعنی فلی ایک کنسنٹریٹ اس پہ کرتا ہے، اور دین وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مژگان آہو اس سائٹ کو کہتے ہیں، اس نظر کو کہتے ہیں کہ جو شکاری اپنے شکار پہ گاڑ کے رکھتا ہے۔ اب غالب یہاں جو حسن کی جو ترمیم بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی حسن ہیں وہ شکاری ہیں عشق کے، وہ شکاری ہیں آ، اس کیفیت کے کہ جو انسان اپنے اندر رکھتے ہیں، اور جب وہ ان پہ وہ نگاہ پڑتی ہے، وہ مژگان آہو وہ ان پہ پڑتے ہیں تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی یہاں پہ دو ٹرمز ہیں
کہ ایک شکاری ہے اور ایک شکار ہے۔ مژگان آہو وہ سائٹ ہے، وہ نظر ہے کہ جو شکاری کی ہے اور وہ شکار پہ لپکنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یعنی جو حسن ہے وہ ڈومیننٹ ہونے والا ہے عشق کے اوپر، پیشن کے اوپر۔ بیوٹی جو ہے، جو لائف میں مختلف بیوٹی، خیر ہم اس کو مزید تفصیل سے یا مزید اس کا لطف لینے کے لیے الگ سے چیپٹر چھیڑیں گے۔ ابھی طارق بھائی کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ہے سر پنجائے مژگان آہو پشت کار اپنا، کہ ایسے شکاری یا ایسے ٹیلنٹ یا ایسے گر مژگان آہو پشت کار اپنا، کہ ایسے شکاری یا ایسے ٹیلنٹ یا ایسے گر کہ جو عشق کو شکار کرنے نکلے، تو میں وہ جنوں جولاں گدائے بے سرو پاؤں، کہ ہے سر پنجائے مژگان آہو پشت کار اپنا، کہ ایسے شکاری جو عشق کو یا مجھے یا میرے پیشن کو شکار کرنے نکلتے ہیں، تم ذرا ان کی پشت پہ دیکھو، ٹھیک ہے؟ تم ذرا ان کے پیچھے دیکھو تو تمہیں میرا جو ہے پنجہ وہاں پہ نظر آئے گا۔ ایک اس کا اسکیچ یا انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے۔ دوسری یہ کہ ایسے شکاری کے جو شکار پہ لپکتے ہیں، ایسا حسن کہ جو دوسرے کو اٹیک کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے میرا جو پیشن ہے وہ اس طرح ڈومیننٹ ہے کہ جس طرح کسی باز نے ایک چوہے کو جکڑا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہے سر پنجہ ہے مژگان آہو، کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ نچلی سطح پہ ہے اور اس کے اوپر میرا پنجہ ہے۔ اب یہ گرفت جو ہے عشق کی حسن کے اوپر، بیوٹی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ بیوٹی اپنے آپ میں واسٹ ایک بہت بریف چیپٹر ہے، لیکن غالب جس طرح سے اسے لے کے چلتا ہے، اس کی کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، تو ہمیشہ اسپیشلی غالب کے ہاں ہمیں جو ہے وہ عشق کے اوپر ڈومیننسی کسی چیز کو نہیں نظر آتی، ٹھیک ہے؟ اور بھی ان کے دیگر بھی آپ اشعار دیکھیں تو آپ کو جو ہے عشق کی ڈومیننسی نظر آئے گی۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت تھی سہی،